نہیں یہ گمراہی کی باتیں ہیں، کان میں روئی ڈال کے جاؤ. من وہی سیاست، وہی انجام آج بھی ہے. حسین کا نام نہیں سنو، علم کا ذکر نہ سنو، عباس کا نام نہیں، عالم کی بات نہیں، مجلس کا نام نہیں. اے دنیا والو، مدینہ والے کان سے روئی نکال کے سننے کے لائق ہو گئے، تم اس سے بھی گئے گزرے ہو. اب جتنے بھی لوگوں کے کان میں روئی ڈالتے جاؤ گے، جس کے قسمت میں حق لکھا ہوا ہے، اس کا راہ حق تم کبھی اسے روک نہیں سکتے ہو. یہ خوشبو ہے، یہ نور ہے، یہ ولولہ ہے، یہ سیلاب کی طرح ہے، اور یہ ابھرتا جائے گا اور چلتا جائے گا انشاءاللہ. گزشتہ مجلس میں بھی میں نے عرض کیا ہے، اور خاص کر یعنی ہر روز ذکر کروں گا، اس سال کا جو یعنی 40 ہوگا پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں، لوگوں کو یہ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ چھیڑنا جن کی جب یہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کی مائیں منہ میں خاک شفا رکھ کر، جب دنیا سے جاتے ہیں تو سرانے پہ قبر میں خاک شفا رکھ کر دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا پہلا قدم بھی حسین کا، آخری دم بھی حسین کا. امام حسین علیہ السلام بلند سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عظمت جناب زہرا بلند تر صلوات. میں تاریخ صرف تاریخ کے خاطر نہیں سنا رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. جو کچھ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوا ہے اور جنہوں نے کیا ہے وہی من نوعاً آج پیغمبر کے ساتھ ہو رہا. نہ اس نور کے یلغار کو کوئی روک سکا اور نہ ہی آج کے اس نور کے حلقے کو کوئی روک سکتا ہے. وہاں بھی اللہ کی نصرت شامل حال تھی، یہاں بھی اللہ کی نصرت شامل حال ہے. یاد رکھیے، حسینیت یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے. کٹ کے پھیل جانا، پھل جانا اور دریا کے کنارے سوکھ جانا. کیوں؟ دریا کے کنارے جو ہو تو پھل جاتا ہے، صحرا میں سوکھ جاتا ہے، لیکن اس صحرا میں اس کا الٹ ہوا ہے. یزیدیت فرات کے کنارے تھے نہیں، لیکن حسینیت کو دور رکھا گیا تھا. جو پانی پی رہے تھے وہ پی پی کے مر گئے، جو پیاسے تھے پیاس انہوں نے اور بھی زندہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، اس لیے کہ حسینی یزیدیت کے پاس دنیا کی ہر شے تھی، خدا نہیں تھا. اور حسین کے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں تھی، خدا تھا. 1.25 لاکھ انبیاء، آج کسی کا نہ کلمہ باقی ہے، نہ کتاب باقی ہے، نہ امت باقی ہے، نہ شریعت باقی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء ختم. آخری نبی جس کا کلمہ بھی زندہ، امت بھی زندہ، فطرت بھی زندہ، کتاب بھی زندہ، دین بھی زندہ، شریعت بھی موجود. 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی کا کچھ بھی باقی نہیں. تیرے اور تیرا حبیب کا سب کچھ باقی اس لیے ہے کہ ان امتوں کے ان انبیاء کے امت میں جانشینوں میں کوئی حسین نہیں تھا. عجیب آیت ہے قرآن مجید میں، وَمَنْ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِمْ. جن کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ نور کے سفینے پہ سوار ہے. صرف نور ہونا اور ہے، نور پہ سوار ہونا اور ایک اور
کا نام لیا اور جن کو اللہ نے جن کے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا ہے ان پر اللہ کی غضب ہے. ایک اور آیت میں فرمایا الرجس علیہم، پلیدی ان پر سوار ہے. یہ بہت گہرا مطلب ہے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. ذرا دیکھیے، نور پہ سوار ہونا یہ ایک انجام ہے، پلیدی ان پہ سوار ہو جائے یہ ایک انجام ہے. تو جو نور پہ سوار ہو وہ خود کتنا نورانی ہوگا، جس پر پلیدی سوار ہو کتنا پلید ہوگا. نور پر سوار ہونے والا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، نور وہ بھی اللہ کی عطا کردہ نور کے اوپر سوار ہو. اور جن کے سینے کو اللہ نے کفر کے لیے دیا ہے وہ تباہی مچائیں گے، وہ پلید ہوں گے اور پلید سے بھی پلید تر ہو جائیں. اور جو اسلام جن کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے وہ کبھی تارک عبادت نہیں ہوتے ہیں، کبھی اللہ سے دور. قریب ترین افراد، اللہ کے قریب ترین افراد میں سے وہی ہوتے ہیں. اور قرب الہی کا جو راستہ بتایا ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے. فرمایا انہو لیتقرب الی العبد بالنافلہ، میرا بندہ میری طرف قریب آتا ہے نماز فریضے سے نہیں، واجب نمازوں سے نہیں، نفل نمازوں سے. فرض نماز سے زیادہ جلدی ٹکٹ ملنی چاہیے نا؟ نہیں، فرض نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جہنم کے ڈنڈے نہ کھائے. ان ڈنڈوں سے بچنے کے لیے جنت کے انڈے کھاتے ہیں. کوئی ڈائریکٹ جنت نہیں جانا چاہتا، سخت ہے یہ بتاؤ. پنجاب کی گرمی میں جون کا مہینہ ماہ رمضان، اب جہنم نہ جانے کے لیے جنت گئے ہیں یا ڈائریکٹ جنت جانے کے لیے؟ قسم کھا کے بتائیے مجھے. اگر روزہ کھائے ماہ رمضان، مثلا پنجاب کی گرمی جون کا مہینہ، جنت جانے کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، یا اگر نہ کھاؤں تو جہنم جانا پڑے گا، جہنم سے بچنے کے لیے روزہ رکھا اور جنت گئے. لہذا یہ حدیث میں ہے نافلہ، کیونکہ واجب نہیں ہے، آزاد ہے، اس کے ذریعے بندہ میرا قریب ہوتا ہے. لیتقرب الی، میرا قریب آتا ہے عبد بالنافلہ. آگے دیکھیے فَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ فَأَحْبَبْتُهُ، جب میرا قریب آتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب. آگے دیکھیے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میرا محبوب بن جاتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میری کانوں سے سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں ان کی نگاہیں بنتا ہوں، میری نگاہوں سے دیکھتا ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، میری ہاتھ کی طاقت سے وہ حملہ کرتا ہے. کون؟ جو اللہ کے قریب. اور کون کیسے؟ بندگی کے ذریعے. اور جو صبح کی نماز میں قضا اور وہ ٹس سے مس بھی نہ ہو، یہ بندہ کہاں سے قریب ہوگا؟ لیتقرب، بندہ قریب ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ عبادت کے ذریعے. جب قریب ہو تو اللہ کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اللہ کی سماعت سے سنتا ہے، اللہ کی نظروں سے دیکھتا ہے، بولتا ہے تو حق ہوتا ہے، اللہ کی بات بولتا ہے. حملہ کرے کسی پر تو اللہ کے ارادے اور مشیت سے حملہ کرنے لگتا ہے. یہ اب کون ہوگا ایسی ہستی دنیا میں؟ انبیاء میں بھی ہے، ائمہ میں بھی ہے، اولیاء میں بھی ہے، صلحاء میں بھی ہے، لیکن برجستہ ترین انسان جو ان تمام صفات الہی کا مرکز ہو. تو میری عادت ہے شعر کے اندر پیش کروں کہ خدا کا آپ، خدا کی زبان. اس طرح نعرہ نہیں لگاتے ہیں، پہلے بول دیتے ہیں، بات سمجھتے ہیں. نعرہ لگانا ہوگا. آپ نے آگے بات شعر ہی نہیں سنانا ہے، آپ نے ساری دم توڑ دیا. سوال پڑھ لیا. بات سمجھا کریں، کہاں سوال پڑھنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نعرہ لگانا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہے. یہ بھی حصہ ہوتا ہے. خدا کا ہاتھ، خدا کی زبان ہے، چشم خدا. حدیث کے ردم کو دیکھیے گا. جو میرا قریب آئے گا وہ، میں اس کے کان بنتا ہوں، میں اس کی نگاہیں بنتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے.
تو شعر آپ کو یاد ہے، خدا کا ہاتھ، خدا کی زبان ہے، چشم خدا، جبھی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے۔ خدا کا ہاتھ، خدا کی زبان ہے، چشم خدا، جبھی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے۔ علی کے لیے، علی کو چھوڑنے والوں کا اپنا نقصان ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نہیں ہے بغض و حسد کا ضرر علی کے لیے، علی نہیں ہے بغض و حسد کا ضرر علی کے، طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش۔ طلا یعنی سونا، علی کو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ سائل آیا کوئی مانگنے، نوکروں نے کہا کہ کوئی سائل آیا ہے، کیا دے اس کو؟ سونا دے، چاندی دے؟ مولا نے فرمایا اس کی ضرورت جس سے پوری ہوتی ہے وہ دے، میری نظر میں دونوں پتھر ہے۔ طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، امیل و میسم و قمبر تھے زر علی کے لیے۔ کس چیز نے انہیں زر بنایا؟ پہلے معرفت علی، معرفت کے نتیجے میں محبت علی، محبت کے نتیجے میں اطاعت علی، اطاعت کے نتیجے میں شفاعت علی، شفاعت کے نتیجے میں جنت علی۔ اسی بھی مفت میں بیٹھ کر صرف گھر کے اوپر علم لگایا، جلوس نکالا، مجلس نہیں، ہومس نہیں، زکوٰۃ نہیں، حقوق نہیں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا، بازار میں کلیگ کے ساتھ یعنی دو نمبری، یہ اس طرح نہیں۔ کمیل و میسم و قمبر تھے زر علی کے لیے، معرفت علی، شفاعت علی، محبت علی، اطاعت علی، آخر میں جا کے میسر آئی جنت علی۔ ایک گروہ یہ ہے جن کی نظر الہی، دیکھیں اللہ کی نظر سے، بولے اللہ کی زبان سے، حملہ کرے اللہ کے ہاتھ سے، سنے اللہ کے کان سے۔ یہ ایک گروہ ہے جس کو لوگوں کو ان کے ساتھ محبت کرنے میں قیامت آتی ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف لوگوں نے اپنے دل کے دریچے کھولے ہیں۔ انہی کے بارے میں مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اہل شام سے خطاب کر کے، تمہارے سینے میں شیطان نے انڈے دیے ہیں، تم بولتے ہو شیطان کی زبان پر، سوچتے ہو شیطان کے دماغ سے، دیکھتے ہو شیطان کی نظروں سے، تمہارے دامن میں سینے میں شیطان نے انڈے دیے ہیں اور تمہارے دامن میں شیطان کے بچے پلتے ہیں۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، کل ایمان نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ یہ نئی فکر کی طرف آپ کو لے کے آیا ہوں، کتنا تقابل ہے اللہ کی نظر سے دیکھنے والے، اللہ کی زبان سے بولنے والے، اللہ کا فیصلہ کرنے والے، اللہ کے ہاتھ سے حملہ کرنے والے، یہ اور ادھر یہی مولا جو سب کچھ اللہ کے زبان سے بولتا ہے، یہی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے سینے میں شیطان نے انڈے دیے ہیں، تمہارے دامنوں میں شیطان کے بچے پل رہے ہیں، تم بولتے ہو تو شیطان کی زبان سے، تم بولتے ہو تو سنتے ہو تو شیطان کے کانوں سے، تم دیکھتے ہو شیطان کی نظروں سے، کام کرتے ہو شیطان کے ہاتھوں سے۔ بس ہر کسی کو اپنی اپنی پارٹی مبارک ہو، صلوات پڑھے مبارک ہو۔ فرمایا لیتقرب الیہ، بندہ میرے قریب آتا ہے۔ ایک مشکل منزل ہے، بہت بڑی مشکل منزل ہے اللہ کے قریب ہونا۔ جتنا بولنا آسان ہے قربۃ اللہ، اتنا سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن ہم سر پہ اٹھاتے ہیں، دل میں نہیں اتارتے۔ دلہن کی شادی ہوتی ہے، بچی کی دلہن بنا کے جہیز میں بھی قرآن، مہر میں بھی قرآن، دلہن کے رخصت کرتے وقت سر پہ اٹھایا قرآن۔ جناب ایک کاش یہ صفین والے اگر اوپر نہ اٹھاتے، دل میں اتارتے تو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم دلہن کے سر پہ اٹھاتے ہیں، دل میں نہیں اترواتے ہیں۔ قرآن جب دل میں اترتا ہے تو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دلہن قرآنی، حیا قرآنی، وفا قرآنی، ایمان قرآنی اور تربیت قرآنی، یہ حسینیت ہے۔ اسی لیے
مولا نے اس قرآن کو بچایا ہے. یہ قربۃ اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے، قربۃ اللہ، ہر کام میں قربۃ اللہ. مجلس سے امام حسین رکھ رہا ہو، قربۃ اللہ. جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں نا، نیت کر کے آئیں کہ قربۃ اللہ مجلس حسین میں جا رہا ہوں، اسی معنی کے لیے. ورنہ پھر بازار کی طرف کیا، حتی بازار کی طرف جا رہا ہو، حلال روزی کمانے، قربۃ اللہ، وہ بھی عبادت ہے. دکان کھول رہے ہو، قربۃ اللہ. مومن کا ہر کام عبادت ہے. حتی کہا جاتا ہے کہ آپ بازار میں ہیں اور نماز میں ہیں. جو پکا مومن ہے نا، جو نماز کی قبولیت چاہتا ہے، وہ دکان میں ماں تول رہا ہے، چاول کو دے رہا ہے، کپڑا تول رہا ہے، لیکن نماز کی حالت میں ہے. عجیب نہیں ہے؟ ابھی 9 بجے صبح دکان تازہ کھولا ہے، نماز ہو جائے گی 12:30 بجے. نماز کی حالت میں کیسا؟ نہ قبلہ رو ہے، نہ باوضو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نماز کی حالت میں نہیں فکر دے رہا ہوں. توجہ فرمائیں. وہ اس لیے کہ گاہک آیا باہر سے، 6 قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کہہ رہا اس میں یہ خرابی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے. دیکھنے میں ساری چیزیں ایک لگ رہی ہیں. باہر سے آنے والے کو، اندر دکاندار کو ذرا ذرے کا پتہ ہے الگ الگ. کسی نے کہا یار ظاہرہ تو سب ایک ہے، لوگ آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہے، آپ اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ میں نقصان نہیں کر رہا ہوں، یہی چیزیں میری نماز کی معراج کا سبب بن رہی ہے. انہی چیزوں سے میری نماز قبول ہوگی، یہی میرے قبر میں نورانیت کرے گی، یہی سے میرے بچوں کی تربیت صحیح ہوگی، یہی سے نسل نو میں اور حلال نسل کی تربیت میں یہ چیزیں کا. اس کو ایک حدیث میں ہے کہ یہی حالت ہے نماز. کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو نماز میں ہوتے ہوئے بھی نماز میں نہ ہو، اور کتنا خوش نصیب ہے جو مارکیٹ کے کشمکش میں بھی حالت ہے نماز میں. لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، میرے قریب آتا ہے. اب قرب کا کیا معنی؟ نہ جسم سے جسم ملا سکتے ہیں اللہ کے ساتھ، نہ زبان سے زبان ملا سکتے ہیں، نہ گھڑی سے گھڑی ملا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا میں 22 ستمبر بوستان زہرا مجلس میں اللہ کے ساتھ تھا، کہہ سکتے ہو؟ نہیں. نہ مکان نہ زمان، نہیں. قرب کا کیا مطلب ہے؟ ذرا مشکل مسئلہ، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، ادا کرنا چاہوں گا. قریب ہونا، قریب وہاں ہوا جاتا ہے جہاں پہلے سے دوری ہو، اور دوری ہے نہیں. اقرب من حبل الورید، رگ حیات سے بھی زیادہ قریب. جب رگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو ہر نماز میں کیوں کہلوایا قربۃ اللہ، قربۃ اللہ، زکات دیا قربۃ اللہ، حج پہ گئے قربۃ اللہ، زیارت امام حسین قربۃ اللہ، مریض کو دیکھنے گئے قربۃ اللہ، قرآن کھولا قربۃ اللہ. جب رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، ہاں وہ اپنی رحمت کے ذریعے میرے قریب ہے. لیکن میں نے بندہ ہونے کا کون سا حق ادا کیا کہ میں بھی کہوں کہ میں بھی قریب. بندہ بہت دور ہے، اللہ بہت قریب ہے. اور اس مشکل کو ناجل بلاغت اس میں دعائے کومین میں مولا نے حل کیا. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. یہ اس کی رحمت ہے کہ ہر شے کے ساتھ ہے. لیکن ادھر سے بندہ کیسے؟ رحمت کے ذریعے نہیں. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، اے پروردگار میں تیری یاد سے میں تیرے قریب آ رہا ہوں. یہ کون سا جہاں دوری ہو وہ کہاں آ جائے، جہاں دوریاں ہوں وہاں قریب ہوا جاتا ہے. جبھی تو اوپر سے آواز آتی ہے نہ ارسلنا، ہم نے بھیجا. وہ بھیجا وہاں جاتا ہے جب آدمی دور ہو. نہیں ایسا، جب قریب ہی ہے تو ارسلنا ہم نے بھیجا. جب آپ یہاں سے سامان بھیجنا ہو اسلام آباد تو کب کہیں گے بھیجا. لیکن اگر کسی کو ہاتھ تھمانا ہو تو بھیج دیا، کہو گے نہیں. ایصال قریب ہو تو، ارسال دور ہو تو. یہ فرق ہے. ارسال اوپر سے آواز آئی ہم نے حبیب بھیجا ہے، جب دور ہے محمد دور ہے جبھی تو بھیجا ہے. ادھر سے بھی کہلوایا قربۃ اللہ، قریب ہونا قریب ہونا. آخر وہ کون سی دوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں
کہنا پڑتا ہے قریب ہونے کے لیے. ہاں اتنی دوری بندہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہے عقل انسان تب رہ جائے. اس لیے کہ میں فانی و باقی، فانی اور باقی کا فاصلہ، میں محتاج و غنی، محتاج اور غنی کا فاصلہ، میں ذلیل اور عزت کا مالک، ذلت و عزت کا فاصلہ، میں جہل کی تاریکی، وہ علیم و قدیر، جہل اور علم کا فاصلہ، میں میت و حی قیوم، موت اور حیات کا فاصلہ. اتنی ساری فاصلے تھے، اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوا. اپنے بندے کو اپنے قریب لانے کے وسیلے ڈھونڈ کر کبھی محمد کو بھیجا، کبھی علی کو بھیجا، کبھی قرآن کو بھیجا، کبھی شب قدر کو بھیجا، کبھی شب عاشور بھیجا. ایسے رحمت کی رسیاں بھیجی اپنے بندے کی طرف. کسی کو عبادت کے ذریعے، کسی کو معرفت کے ذریعے، کسی کو توبہ کے ذریعے، کسی کو باب مسیح کے ذریعے قریب سے قریب تک کر کے اپنے بندے کو قریب بلایا. قریب یعنی یہ یاد رکھیے گا، گھر میں جا کے بھی اپنے بچوں سے پوچھ لیجیے گا کہ قریب کا معنی آغا صاحب نے کیا کیا. بندگی کے جو نقصانات ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ معرفت اور عبادت کے ذریعے اس نقص کو کمال میں تبدیل کرنا، چونکہ وہ با کمال ہے. بندگی کے نقص کو، کمزوری کو کمال میں تبدیل کر کے با کمال کے قریب ہونے کو قربت اللہ کہا. فانی ہونا نقص نہیں ہے، بولو فانی ہونا، مر کے ختم ہونا کمزوری ہے نا، زوال ہے، وہ باقی ہے. اب اس دوری کو کیسے پورا کرو گے؟ ایسے راستے پہ جا کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہو تو یہ نقص کمال میں بدل ہو جانے گئے. یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایسے راستے سے مرو. کتاب خالق یکتا ہے روشنی کے لیے، بشر کو حق میں بنایا ہے بندگی کے لیے. کتاب خالق یکتا ہے روشنی کے لیے، چراغ عقل سوارا ہے آگہی کے لیے. فراز دار پہ مرنا ہے زندگی کے لیے. دیکھیے فراز دار پہ مرنا ہے، موت کے لیے نہیں، زندگی کے لیے. یہ کمال ہے، یہ قربت اللہ ہے. مر کے بھی با کمال رہو، یہ قربت اللہ ہے. محدود رہ کے بھی لا محدود رہو، یہ با کمال، یہ قربت اللہ ہے. فانی ہو کے بھی بقا کی صفات اپنے اندر پوری کرو، یہ قربت اللہ ہے. ذلیلوں میں رہتے ہوئے بھی عزت کا تاج سر پہ رکھو، یہ قربت اللہ ہے. یہ کمال ہے، یہ قرب ہے، یہ بلندی ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں آتی ہے. تو اس بندگی کو راہ بنایا اور اس ہدایت کے ذریعے، اور اسی لیے کہلوایا بار بار اہدنا الصراط المستقیم. اور نعمت والے ایسے راستے بنا کے آئے کہ جن کے ذریعے انسان کی ساری نقائص کمزوریاں دور سے دور ہو جائیں. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اور عرض کیا کہ میدان محشر نور بن جاتا ہے نوع انسانی کے لیے، اور نور سے، مومن کے نور سے قیامت کا نور چمکتا ہے. حدیث میں مومن کے نور سے قیامت چمک اٹھے گی. ادھر تو نظر نہیں آئے گا، ادھر جانے کے بعد پتا چلے گا کہ مومن کتنا نورانی ہے. مومن حب علی والا مومن. فرمایا اگر میں کسی کو پتھر سے یعنی تلوار سے مار کے اس کے چہرے کو خراش کروں، خونالود کروں، تب بھی مجھے نہیں چھوڑے گا. اور منافق کے سامنے پوری دنیا کی دولت ڈال دوں، تب بھی مجھے محبت نہیں کرے گا. یہ آئی پھر مجھے کہنے دیجیے، حب حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست. اور جو ہے میرے ساتھ ہیں سارے حب حیدر. اور ثابت کروں گا، پہلے مصرے میں دلیل ہے، دعویٰ ہے، دوسرے مصرے میں دلیل ہے. یہ فساد بلاغت کا ایک ڈنگ ہے جو ہم پڑھاتے بھی ہیں اسی طرح کہ ایک مصرے میں دعویٰ ہو اور دوسرے مصرے میں دلیل. حب حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست. جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کعبے میں ہے. سوچئے گا تازہ کلام، جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در
کعبے میں ہے، دیکھ کر اپنے وسیع کو مصطفیٰ کہنے لگے میرا دل، میری نظر، میرا جگر کعبے میں ہے۔ نہیں، میں آپ کا پرانا، اور آپ پرانا نہیں، شعر نیا ہے اور آپ کا پیارا شعر، تاریخی شعر، اور خاص کر پاکستان کی حساسیت کو نظر میں رکھ کر، جس کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، جس کے بابا پہ، پورے کنڈا سے جواب چاہوں گا، جس کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، ان کی قسمت دیکھیے، اس کا پسار کعبے میں ہے۔ ان کی قسمت دیکھیے، ان کا پسار کعبے میں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یزیدیت، یزیدیت، حسینیت، عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ گزشتہ خمسوں کی نسبت اس سال آپ کی حاضری اچھی ہے، لیکن پھر بھی اچھی نہیں ہے۔ اچھی اس لیے کہ ماشاءاللہ مجمع بڑا، اور اچھی اس لیے نہیں ہے کہ آدھی گفتگو ہم کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری اور ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ قربتاً اللہ ہے تو جتنا جلدی ہو بہتر ہے۔ نظم و ضبط بھی ایمان کا حصہ ہے، مجلس کا حصہ ہے، اسی لیے اور ہم یہاں آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں 6:30 7 بجے، تو جو ہجرت کر کے بر وقت آئے اور حجرے سے بے وقت آئے، اور میں دوبارہ چلا جاتا ہوں ابھی 11 بجے، صبح وہاں کلاسیں پڑھا کے ادھر سے نکلتا ہوں دوبارہ۔ یہ میں نے روٹین ہے 4-5 سال سے، آپ کو پتا ہے، نہ یہ کرسی چھوڑوں گا نہ وہ کرسی چھوڑوں گا، وہ فکر حسین ہے، یہ ذکر حسین ہے۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ خداوند کریم آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور حوصلے کو بلند سے بلند تر بلندی عطا فرمائے۔ جن کو یہ شرح صدر کے مالک ہیں، خطبہ زینب کبریٰ، صبر حضرت سجاد، اور دنیا آج جو ہم گالیاں کھا رہے لوگوں کے، کچھ بھی ہمیں جواب نہیں دیتے، لکھنے دیتے، دیواریں خالی کرتے تو کرنے دیتے۔ یہ شرح صدر ہے، اور جو شرح صدر والے ہوتے ہیں وہی ہدایت والے ہوتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل و دماغ کھلا، دل کھلا، دماغ کھلا۔ یہی وجہ ہے کہ مجلسوں میں علم حاصل کر کے اتنا دل و دماغ کھلا ہوتا ہے کہ آپ عالمی سوچتے ہیں، اور جو اس سے محروم ہے وہ اپنے کوچے سے بھی باہر نہیں نکلے۔ یہ اہم نکتہ ہے، جو اپنے گلی سے اپنے سوچ سے بھی باہر نہیں نکلے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ آپ انٹرنیشنل سوچتے ہیں، لاہور میں رہ کر، فیصل آباد میں رہ کر فلسطین کے مسلمانوں کا سوچتے ہیں، اپنے گھر میں رہ کر یمن کے مسلمانوں کا سوچتے ہیں، اپنا آفس میں بیٹھ کر بحرین کے مسلمانوں کا سوچتے ہیں، اپنی دنیا میں رہ کر یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کا سوچتے ہیں۔ یہ فکر کہاں سے آ گئی؟ انسان کے اندر جو علم و معرفت کی روشنی آتی ہے، شخصیت بڑھ جاتی ہے، کبھی زمین کا سوچتا ہے، کبھی آسمان کا سوچتا ہے، کبھی مشرق کا سوچتا ہے، کبھی مغرب کا سوچتا ہے، کبھی مظلوم کا، کبھی آپ، ان سب کا۔ اس لیے کہ اسے مظلومین کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، کہ دنیا کے سارے مظلومین مصیبت دیدہ انہی کے ذریعے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جب تک کربلا کے مظلوم ہمارے دل و دماغ میں ہیں، ہم دنیا کے مظلوموں کو نہیں بھول سکتے۔ دنیا کے مظلوم ٹھیک ہے، مظلومیت ہے، لیکن کربلا کے مظلوم جب تک سامنے ہیں ہم انہیں نہیں فراموش کر سکتے ہیں۔ دنیا کے مظلوموں پر ہمارا ہاتھ ان کے سروں پر ہے، اس لیے کہ یہ درس کہ مصیبتوں کے باوجود بھی کسی بچے کی زبان پر لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، بد دعا نہیں تھی، قدم میں اور نظر میں لغزش اور رنجش نہیں تھی۔ ایسی تربیت اور ایسے شرح صدر کے مالک تھے، لیکن زمانے نے جو ظلم ڈھایا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔
اسے ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے مظالم دائے ہیں کہ بعض محاتن نے لکھا ہے کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک 50-60 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی قبریں آپ کو راستے میں جگہ جگہ میسر آئی تھی۔ آیا یہ بچے بیمار ہو کے وفات ہو گئے؟ کیا یہ بچوں کو کسی نے قتل کر دیا کہ راستے میں قبریں کی بن گئی؟ ایک دلخراش جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ظالم یہ مائیں ان کے گود میں جب بچے ہوتے تھے، ظالم لوگ ان گوڑوں کو اتنی تیزی سے بگا دیتے تھے کہ ماؤں کے دامن سے بچے گر گر کے کہیں پہ قبریں ہو جاتی، کہیں وہاں قبر ہوئی، کہیں وہاں قبر ہوئی۔ 50-60 سے زیادہ اس راستے میں قبریں، اور ساتھ میں یہ کہ ان میں ایسے بچے بھی ہوتے جو بیمار بھی تھے، تمانچے کھائے ہوئے تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہوا ہوتا، پاؤں میں چل چل کے چھلنی ہو جاتی پاؤں، اس کے باوجود بھی چلتے۔ ایک منزل ایسی آئی جہاں رکنا پڑا۔ حضرت امام سجاد نے شہزادی زینب کبریٰ سے پوچھا کہ اماں کوئی بچہ پیچھے تو نہیں رہ گیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا وجہ کیا ہے، کیوں یہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سر مبارک کے بابا نے یہیں پہ ختم کیا ہے اور آگے نہیں بڑھتا، اور دشمن آگے مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کہ اپنے بابا کے سر ہاتھ سے کہیں کہ آگے بڑھے۔ بابا حرکت نہیں کر رہا ہے، شاید کوئی بچہ کوئی پیچھے رہ گئے ہو۔ رات کی تاریکی ہے، شہزادی زینب نے دیکھا حضرت سکینہ نظر نہیں آئی، دوڑتی ہوئی گئی تاریکی میں، آواز دیتی ہوئی بیٹی کہاں ہو؟ آواز دیتی ہوئی گئی، ایک مرتبہ دیکھا ایک خاتون نے برقع اور حجاب سر پہ ہے، بچی کو گود میں اٹھایا ہوا اور تیمارداری کر رہی ہے۔ جملہ سننا، فرمانے لگے اے شکر اے مادر گرامی، سچ بتا ایسے ماحول میں ہمیں کوئی پانی بھی پلانے والا یہاں نہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں جو ہمارے اس بچی کو گود میں اٹھائے، ہماری مدد کر رہی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نقاب کو اٹھایا چہرے سے، بیٹی جب سے آپ کا کاروان نکلا ہے میں آپ کے ساتھ رواں دوا ہوں۔ چند قدم آگے گئے اور ایک منزل ایسی آئی کہ خاتون پانی لے کے آ گئی کہ بچوں کو پانی دو، شاید رحم دل تھی یا پانی مانگا گیا، لیکن کہنے لگی میری کچھ دعائیں ہیں ان کے لیے آمین بھی کہا کریں۔ دعا کیا ہے؟ کہنے لگی جس طرح آپ اس غربت سے دوچار ہوئے ہیں خدا میرے بچوں کو کبھی اس حالت میں نہ لائے۔ زینب کبریٰ نے بچوں سے کہا سب مل کے آمین کہیں، سب نے کہا آمین۔ میری دوسری حاجت بھی ہے، میری 3 حاجتیں ہیں۔ دوسری حاجت کیا ہے؟ میں جب چھوٹی تھی مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں رہتی تھی اور زہرہ مرضیہ کی کنیز تھی، شہزادے چھوٹے چھوٹے تھے، میری تمنا ہے مولا حسین کی زیارت ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، آمین کہا بچوں نے۔ تیسری تمنا کون سی ہے؟ کہنے لگی کہ میری تمنا ہے شہزادی زینب سے میری ملاقات ہو جائے، میں ان کی کنیز رہی ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا سچ بتا ام حبیبہ، جس تمنا میں ہو، جس زینب کی تمنا میں ہو، اگر سامنے آ جائے تو پہچان پاؤ گی؟ کہنے لگی میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز رہی ہوں، کیسے نہ پہچانوں؟ ایک مرتبہ نقاب اٹھا کے فرمایا جس حسین کا انتظار ہے وہ نینوں کے نیزہ پر ہے، اور جس شہزادی کا انتظار ہے وہ تیرے سامنے کھڑی ہے۔ جملہ سن کے فرصہ دینا، مجھے جملہ کہنے دیجئے گا، خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ام حبیبہ نے کہا تو زینب نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ زینب جوان تھی، کمر خمیدہ نہیں ہوئی تھی، بال سفید نہیں ہوئے تھے، تیری کمر بھی جھکی ہے، بال بھی سفید ہوئے ہیں۔ فرمانے لگی نو کے نیزے پر جب دیکھ رہی ہو، حسین کے سر اطہر کے بلند ہونے کے بعد میری کمر بھی جھک گئی ہے، میری نظر بھی گئی، میرے بال بھی سفید ہوئے ہیں۔ ان مسائل کے یلغار میں کاروان آگے بڑھا اور کل دربار میں حاضری آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔
ان مسائب سے ہوتے ہوتے آخر اس کاروان کو زندان کا حوالہ کیا گیا۔ کون افراد ہیں زندان میں؟ فرشتے درزی بن کے آنے والے مہمان۔ کون افراد ہیں جبرائیل بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہونے والے مہمان ہیں؟ یہ کون افراد ہیں، کون مہمان ہیں؟ جنت سے فرشتے جن کے لیے طعام لے کے آئے، یہ وہ مہمان ہیں۔ یہ زندان کے مہمان کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے دروازے پر پیغمبر اسلام ہاتھ رکھ کر السلام علیکم یا اہل بیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ نہ دن کو کھانا پورا مل جائے، نہ رات کو مل جائے، اور حضرت رقیہ کی زیارت خدا آپ کو اب بھی شام میں نصیب فرمائے۔ ایسی حالت میں رہی، ایسی حالت میں بس یہ خواب میں بھی بابا بابا کہتی گئی، اور بیداری میں بھی ایک ہی کام تھا، بابا کا نام لینا۔ آخر خواب کی حالت میں بابا کے گود میں ایک مرتبہ خود کو دیکھا، بیدار ہو کے پوچھنے لگی کہ بابا کہاں گئے؟ کہا گیا کہ تو زندان میں ہو، تو خواب میں سو رہی تھی، بابا نہیں آئے۔ کہنے لگی ابھی میں بابا کے گود میں بیٹھی تھی، بابا مجھ سے پیار کر رہے تھے، بابا میں نے بابا کو اپنے درد دل سارا بتایا، میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں، بابا کو سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ یہ منظر اور یہ بحران دربار یزید تک پہنچا، پوچھا کہ کیا یہ قیامت کا رونا اور دربار سے اور زندان سے کیوں ہے؟ اسے کہا گیا حسین کی ایک چھوٹی سی شہزادی تھی، بابا کے لیے اتنی تڑپ اٹھی ہے، کیا اس کی تمنا ہے؟ وہ بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ سر اقدس بھیجا گیا، سینے سے لگا لیا، جملہ سنو عزیزو، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک ایک کر کے مسائل، بابا بتاؤں کس کس نے مجھے بابا بتاؤں میرے پاؤں میں کتنے چھالے پڑ گئے، بابا بتاؤں کتنے دور مجھے دشمنوں نے مارا، بابا بتاؤں ایک سے ایک مصیبتیں، ایک سے ایک مصیبتیں، بتا کے اتنی پیار اتنی محبت بابا سے تھی، بچی دوبارہ جانبر نہ ہو سکی۔ زندان میں بابا سے ملاقات کر گئی، آواز آئی امام سجاد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں عرض کروں اے حضرت سجاد، آپ کے مسائل میں اضافہ ہوا، یہ آپ کا امتحان ہے، لیکن جب بچی کو دفنانے کا وقت آیا، غسل دینے کا وقت آیا، تو حضرت سجاد نے غسالہ خواتین سے جملہ کہا، اگر صرف یہی جملہ آج میں بیان کرتا پھر بھی حق ادا ہو جاتا۔ کیا جملہ کہا؟ مولا نے فرمایا اے غسل دینے والے خواتین، میری بہن کے جسم پہ آہستہ آہستہ چلا اجرکم علی اللہ، اس لیے کہ جسم زخموں سے چور ہے، اتنے زخم پڑ گئے ہیں کہ وہ اب حالت میں نہیں ہے کہ غسل دی جا سکے، لہذا بہت مشکل کے ساتھ غسل دے کر کفن کے تیاری کے ساتھ اس شہزادی کو اپنے آخری گھر کا حوالہ کیا گیا۔ جب آزادی ملی اس کاروان کو، کون ماں چاہے گی بیٹی کی قبر سے جدا ہو جائے؟ کون ماں چاہے گی بیٹی سے جدا ہو جائے؟ جب ہاتھ پہ قبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی جاتی ہے، دل کو سہارا ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور وہ بھی قلب رباب کو سکون میسر آئے۔ بہت مشکل منزل تھی۔ ایک مرتبہ خواتین، شام کے خواتین کو اکٹھا کیا، کہنے لگی میرے یتیمہ کی قبر پہ چراغ روشن کرنا، میرے یتیمہ کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس کے اوپر فاتحہ پڑھتے رہنا۔ ہزاروں وصیتیں، تمنائیں حضرت نے پوری کی۔ جنازہ اور قبر خرابے میں بچی کا وہیں پہ رہا، وہ منظر تھا، اور آج جا کے دیکھیے عزت والوں کو اللہ نے کتنی بلندی عطا کی ہے۔ یہ کاروان آ گیا، آخری جملہ، کربلا تعمیر ہو گئی، کئی دن عزاداری ہوئی کربلا میں۔ جب کربلا سے مدینے کی طرف کوچ کرنے لگے کہ حضرت شہزادی نے گنا کہ ساری خواتین بچے موجود ہیں یا کم ہیں، گنتے گنتے پتا چلا کہ رباب نظر نہیں آئے۔ گئی مقتل کے اندر، دیکھا معصوم کی ننھی سی قبر کو سینے سے لگا کے آہ گریہ و زاری میں مشغول ہے۔
زینب کبریٰ نے پوچھا شہزادی چلیے مولا کا حکم ہے مدینہ چلنا ہے. یہ جملہ اس جملے کے خاطر آپ کو میں نے زحمت دی ہے. فرمانے لگی شہزادی سچ بتا مدینہ کیا لے کے جاؤں؟ ایک گوشوارے خدا نے دو گوشوارے جملہ سننا عزیزان آمن خدا نے دو گوشوارے مجھے عطا کیے تھے. ایک خاک خرابوں میں کھو کے آئے ہوں ایک خاک کربلا میں کھو کے جا رہی ہوں. جب تک رباب زندہ رہوں گی کبھی اس سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میں نے اپنے تاج کو بھی جلتی زمین پہ دیکھا ہے اپنے لخت جگر کو بھی جلتی زمین پہ دیکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اهلہ وتذل بها النفاق و اهلہ. پروردگار آپ کی دعائیں قبول فرمائیں آپ کے توفیقات میں برکت عطا فرمائیں آپ کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. آنے والے محرم و سفر و جلوس و عزاداری و اربعین کو پوری دنیا میں خداوند سربلندی اور کامیابی عطا فرما. دشمنان یزیدیت کے منہ کالا فرما.